الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ طٰہٰ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ اس سورت کا زمانہ نزول بھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ سخت مظالم کا دور ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بجائے دار ارقم میں خاموشی کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تھوڑے سے صحابہ کرام ایمان لا چکے ہیں، مگر مکہ کی غالب اکثریت کفر پر قائم اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ پر رات بھر عبادت کرتے ہیں اور قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ پائے ناز میں ورم آ جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو پتھروں کے زخم لے کر واپس ہوتے ہیں۔ لوگوں کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ سخت غمزدہ رہتے ہیں اور اس غم کی صورت میں خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ پوری رات عبادت اور دعاؤں میں گزارتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر قریش کے سردار بالخصوص ابو جہل اور نضر بن حارث ورہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ بتوں کی مخالفت کے نتیجے میں انہیں اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں فرمایا ہے کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ قرآن عظیم تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بہت رحمت والا ہے، جو عرش پر جلوہ افروز ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ طٰہٰ سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ وابستہ ہے۔ کافروں نے عرب کے عظیم بہادر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جوش دلایا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کے دشمن ہیں، ان کا وجود ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کاش انہیں کوئی قتل کر دیتا۔ یہ سن کر جناب عمر حضور کے قتل کے ارادے سے شدید غضبناک حالت میں گھر سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ننگی تلوار لہراتے ہوئے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضرت عمر کے غضبناک تیور کو دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں چلے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں آج معاذ اللہ اس جھوٹے مدعی نبوت کا کام تمام کر کے واپس آؤں گا۔ انہوں نے کہا، عمر کیا تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے؟ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر کو یہ سن کے بے پناہ غصہ آیا اور وہ سیدھے اپنی بہن فاطمہ گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت قرآن عظیم کی تلاوت کر رہی تھیں اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔
جناب عمر کے کان میں چند آیات مبارکہ پڑھی، مگر شدید غصے کی حالت میں انہوں نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اور ان کے شوہر جناب سعید روکنے آئے تو انہیں بھی زخمی کر دیا۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سورہ طٰہٰ کی وہ چند آیتیں جو ان کی سماعت کو نواز چکی تھیں اس کا قلب پہ اثر ہوا، اس کے انواع و تجلیات کا نزول ہوا، اور انہیں اپنی اس زیادتی پہ بہت افسوس ہوا، اور اپنی بہن سے کہا جو تم پڑھ رہی تھی انہیں مجھے سناؤ، قرآن میرے ہاتھ میں دو۔ بہن نے ان سے غسل کے لیے کہا اور قرآن عظیم ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے اس مقدس سورت کی چند آیتیں پڑھی کہ دنیا دل میں عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ انہوں نے بہن اور بہنوئی سے معذرت کی اور دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، مگر اب ارادہ مختلف تھا، اب وہ قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بہن نے مار بھی کھائی، بہنوئی زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب عمر کی تبدیلی کے بعد ان کی مسرتوں کیا عالم رہا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی صاحب ایمان ہی کر سکتا ہے۔ بہرکیف وہ اپنی بہن کے گھر سے اس مقدس گھر کی طرف روانہ ہوئے جسے دار ارقم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں قائد و جہاں علیہ السلام خاموشی سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور ان کے سامنے ان کے جانثار حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ روانہ ہوئے، صحابہ نے دار ارقم سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر اچھی نیت سے نہیں آ رہے ہیں۔ جناب امیر حمزہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء نے کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو خیر ہے، اور اگر وہ کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو میں ان کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ مگر لب مصطفیٰ پر ایک حقیقت افروز تبسم تھا، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ عمر کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے جو اللہ کے رسول نے بارگاہ الہی میں کی تھی کہ اللہ قریش میں سے ابو جہل یا عمر کو اسلام کی دولت دے دے۔ ابو جہل دشمن تھا اور شقی قلبی تھا، چونکہ گستاخ تھا، اور گستاخ کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ جناب اور دشمن ضرور تھے مگر گستاخ نہیں تھے، انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، مگر کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس میں سرور کائنات کی گستاخی پوشیدہ ہو۔ دشمن مومن ہوئے ہیں، کافر ایمان لائے ہیں، لیکن گستاخ کی سزا یہ ہے کہ اسے ایمان سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ابو جہل تو ایمان نہ لا سکا، وہ شقی ازلی تھا، مگر جناب عمر کے لیے ایمان لانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ جناب عمر کے ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام نے ایک عظیم الشان نعرہ لگایا، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور دور تک محسوس کی گئی، سنی گئی، اور اس کے بعد جناب عمر نے کہا ہم کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کیا ہم نماز ادا کر سکتے؟ کہا ہاں ہم نماز ادا کریں گے، آپ سب ہمارے ساتھ چلیے۔ جناب عمر انگلیاں تلوار ہی کے ساتھ آگے بڑھے اور یہ اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی موت پہ روئے وہ میرے سامنے آئے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی، اور آپ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ آقا دو جہاں کی امامت میں کعبہ مقدسہ میں اجتماعی نماز ادا کی۔ جناب عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو شوکت، غلبہ اور وقار میسر آیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا کہ جس کے بعد اسلام کے غالب ہونے کے آثار نمایاں ہوئے،
اور پھر اور بھی بہت سے لوگ ایمان لائے جناب عمر کے ایمان کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی جناب عمر ہیں جو بے پناہ طاقتور تھے، مگر ان کی طاقت کا استعمال عرب کے قبیلے میں تھا یا قریش میں محسوس کیا جا سکتا تھا، مگر ایمان لانے کے بعد وہ فاتح قیصر و کسریٰ ہوئے۔ دنیا کی دو عظیم طاقتیں ان کے قدموں میں جھک گئیں، اور ان کے دور خلافت میں روم بھی فتح ہوا اور ایران بھی فتح ہوا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک وہ ہے کہ جن کے دور حکومت میں 35 لاکھ مربع میل زمین اسلام کے حلقہ اشاعت میں آئی اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ دنیا کے 3 بر اعظموں میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت خلافت کا پرچم بلند ہوا۔ آج جانتے ہیں یہ سب کیوں ہوا؟ قرآن پاک کی چند آیات کو سننے کے بعد۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کی اثر انگیزی نے ہزاروں افراد کو اسلام کی دولت سے آشنا فرمایا، اور لاکھوں افراد کی زندگیاں پہلے بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں اور آج بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال نے غالباً اسی منظر کو کھینچا ہے اپنی شاعری میں، نمی دانی کہ سوزے قرتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ کیا تم امت مسلمہ کی خواتین سے مخاطب ہیں کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے تلاوت کے سوز نے جناب عمر کی تقدیر بدل دی؟ وہ بھی خاتون ہی تھیں جو جناب عمر کی بہن تھی جناب فاطمہ، اور ان کی تلاوت قرآن عظیم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی اور اسلام غالب قوت کی حیثیت سے آگے بڑھا۔ حضرات گرامی، سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، مگر اس کے بھی بہت خوبصورت بعض مفسرین نے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ بعض عرب قبائل میں طٰہٰ کا استعمال یا حبیبی کے طور پر ہوتا تھا، گویا اللہ تبارک و تعالی طٰہٰ کے ذریعے سے اپنے محبوب کو یا حبیبی کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ کتنا حسین انداز تخاطب ہے اور کس قدر خوبصورت انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقب ہے جو اللہ کی بارگاہ سے سرکار کو ملا ہے۔ بعض مفسرین نے طٰہٰ کو بھی اسماء حسنہ میں اللہ کے اسماء میں شمار کیا ہے، مگر حدیث پاک کے مطابق تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کا نام طٰہٰ ہے۔ بعض مفسرین نے طٰہٰ سے مراد طاہر اور ہا سے مراد ہادی لیا ہے، اور یہ مفہوم متعین کیا ہے، یا طاہر من الذنوب یا طاہر من الذنوب و یا ہادی الخلق الی علام الغیوب، اے تمام گناہوں سے معصوم اور پاک، اور اے کائنات کو ہدایت دینے والے علام الغیوب اللہ کی طرف۔ حضرات گرامی، اس صورت میں آگے جو اللہ کی شان کے حوالے سے آیت ہے وہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، بے پایا رحم کرنے والا پروردگار رحمان اور کائنات پہ بے پناہ رحم فرمانے والا رب اپنی فرما روائی کے تخت پر جلوہ فکن ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، استوا دراصل یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے الاستواء معلوم
وَكَيْفِيَتُهُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب. استوا معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے اور ایمان لانا اس پہ واجب ہے. جس طرح سے بہت سی آیات متشابہات پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس پر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے استوا کے معنی استولا کے کیے ہیں، بے کیف و کم کے یا بے کیف و جسم کے قید کے ساتھ. امام اہل سنت نے اس کا انتہائی خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور یقیناً یہ انہی کی احتیاط ہو سکتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض وما تحت الثری، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمان کے درمیان میں ہے اور جو زمینوں کی تہوں میں ہے. اے محبوب، اگر تم بلند آواز سے اپنے رب کو پکارو یا خاموشی سے، وہ کائنات کے چھپے ہوئے راز کو اچھی طرح جانتا ہے، سارے پوشیدہ امور کو. وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے اسماء حسنی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے 99 نام ہیں اور یہ فرمایا ہے آقا دو جہاں نے کہ جو ان 99 نام کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے باب میں واقعات عطا فرمائے ہیں تفصیل کے ساتھ. جب جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب سے اجازت لے کر اپنی شریک زندگی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے طور پر تجلیات الہی کا مشاہدہ کیا. سردیوں کی رات تھی، سخت رات. انہوں نے اپنی شریکی زندگی سے کہا رکو، شاید آگ ہے، میں وہاں سے آگ لے کے آؤں تاکہ تو ہم تاپ سکیں. آپ آگ کے ارادے سے کوہ طور طرف بڑھے اور پھر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ حکم دیا کہ فرعون کو دین کی دعوت دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے تاکہ اس دعوت میں وہ میرے وزیر بنے، میرے دست و بازو بنے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی اور سرکش ہو گیا ہے. اس کے بعد فرعون کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا. جادوگر شکست کھا گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس پہ فرعون بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہیں درختوں پر تمہیں صلیب دوں گا اور تمہارے دست و بازو کاٹ کے رکھ دوں گا. ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم نے حق کو دیکھ لیا ہے، تمہاری جو بھی مرضی ہو، ہم اپنے دین سے واپس نہیں ہو سکتے. کیا عالم تھا، کلمہ پڑھتے ہی دل کی دنیا میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ وہ قتل گاہ محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دست و بازو کو کٹتا ہوا دیکھتے رہے، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوئے، مگر ایمان کی حلاوت نے ان کو اس قدر سرشار کر رکھا تھا کہ وہ دین سے پلٹنے کے لیے کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہوئے. حضرات، اسلام اور ایمان کی قوت ہی ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت کسی بھی جبر اور ظلم کے ذریعے سے مسلمان کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی ہے. یہ نشہ ایسا ہے جسے تلخی حیات کبھی بھی اتار نہیں سکتی ہے. حضرات، تاریخ انسانی میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگوں نے صلیب و دار کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور تلواروں کو بوسہ دے کے اپنے رب کا سجدہ کیا ہے. آج اسی ایمان کی ضرورت ہے. حالات آج پھر خراب ہو رہے ہیں اور یقیناً ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پہ ممکن ہے
کہ ہمارے سامنے بھی صلیب و دار کھڑے کی منزلوں سے ہمیں گزرنا پڑے، مگر ایمان کی وہ پختگی جو اہل ایمان کے اندر تھی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ اس کے بعد فرعون پر آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ ہوا، اور اللہ نے جناب موسیٰ کو دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر دریا سے باہر چلے جاؤ، اللہ راستہ دے گا۔ جب آپ اپنی پوری قوم کے ساتھ دریا کے قریب پہنچے، یقین دریا نیل ہی رہا ہوگا، مواج دریا، مصر سے نکل کے آپ کو فلسطین کی طرف جانا تھا تو دریا وہی رہا ہوگا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو دریا مواج تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، اور پیچھے فرعون کی فوج آپ کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے، تو آپ نے فرمایا غم نہ کرو، ہمارا محافظ اللہ ہے، جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہی ہمیں بچائے گا۔ پھر ندا آئی، موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارو۔ آپ نے اپنے عصا کو دریا میں مارا اور دریا میں راستہ پیدا ہو گیا، اور آپ دونوں طرف موجیں پہاڑوں کی طرف کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں خشک راستہ تھا۔ آپ اپنی پوری قوم کو لے کے دریا میں اتر گئے اور دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ فرعون نے جب دیکھا تو اسے غلط فہمی ہوئی، اس نے سمجھا شاید یہ راستہ ہی ہے۔ وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ دریا میں اترا، اور جب بیچ میں پہنچا تو دریا کی موجیں مل گئیں۔ ایسے موقع پہ اس نے گردن بلند کے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، مگر موت کے وقت کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسے ڈبو دیا گیا، مگر بعد میں دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن سکے۔ اور آج بھی کسی میوزیم میں، لوگ کہتے ہیں برطانیہ ہی کی میوزیم میں، اس کی لاش اب بھی موجود ہے بطور مشاہدہ۔ بہرکیف واقعات کے ساتھ ساتھ ہدایت اور نصائح کے سینکڑوں مضامین اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان ہی ہے کہ صرف واقعہ قرآن بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ توحید الہی، آخرت کے عذاب اور اعمال صالحہ کی ترغیب، اہل ایمان کے انعامات اور منکرین کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی شامل ہوتا ہے۔ سورت کے اخیر میں سورہ طٰہٰ کے اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ اب اپنے عقائد و جہاں سے اپنی اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں طلب کرتے، ہم تو رزاق ہیں، خود کائنات کو رزق دیتے ہیں، اور انجام کی کامیابی صرف اہل تقوی کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سا بیان تھا سورہ طٰہٰ کا۔ ہم بہت پیچھے ہیں تراویح کے اعتبار سے، اس لیے مناسب محسوس کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی بھی چند آیات مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکیں، تاکہ سورہ انبیاء کے مضامین بھی ہمارے سامنے ہوں۔ سورہ انبیاء کا آغاز 70ویں پارے سے ان آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ذکر نازل ہوتا ہے تو وہ کوئی نئی آیت، کوئی نیا پیغام، کوئی نیا ذکر، تو اسے سنتے نہیں ہیں بلکہ کھیلتے ہیں۔ ان کے دل کھیلوں میں مبتلا ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، تمہارے جیسے بشر ہیں، کیا تم ایک جادوگر پہ ایمان لاؤ گے جبکہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس طرح کی بات
سارے پیغمبران کرام کے بارے میں کافروں نے کی ہے، اور یہ بات سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کی۔ اس کے بعد بہت سی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے ذکر فرما رہا ہے، اور سب سے پہلے جناب موسیٰ کا ذکر کیا۔ لقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا، کلام الہی کا نام ہے، روشنی عطا فرمائی، اور اہل تقوی کے لیے تذکیر کا سامان فراہم کیا۔ یہ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے غیب کی منزل میں ڈرتے رہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت کے بارے میں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، اور یقیناً ہم اس سے پہلے بھی جاننے والے تھے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یہاں مجازن لے ابیہ کہا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارے تھا، اور بائبل میں بھی یہی نام تارے ہی موجود ہے۔ چونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے زیر پرورش تھے، اس لیے ابیہ کا لفظ مجازن استعمال کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرور کائنات کے نسب پاک میں ان کی ذات سے لے کے جناب آدم تک نہ کوئی بت پرست تھا نہ کوئی مشرک تھا۔ بہرکیف جب انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا اور ان کی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ تصویریں اور یہ بت کیسے ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، وجدنا آباءنا لھا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ ہم پر حق پیش کر رہے ہیں یا ہم سے کھیل کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ میں ان پر شاہدین میں سے ہوں، اور قسم خدا کی میں تمہارے بتوں کو برا حال کر دوں گا جب تم یہاں سے رخ پھیر کر کے جاؤ گے۔ فجعلہم جذاذا، پورا واقعہ یہ ہے، قرآن پاک ہمیشہ اختصار کے ساتھ بہت سے تفاصیل کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عید کا موقع تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے ہی گئے اور بت کدے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ہتھوڑا ہیمر بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا اور چلے آئے۔ جب بادشاہ اپنے تمام حواریوں کے ساتھ پوجا کے لیے گیا اور ہاتھوں میں تشت تھے نذرانوں کے اور مٹھائیوں کے، تو دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے تشت گر گئے، اور اس نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جن کا نام ابراہیم ہے، کہ وہ ہمیشہ ان بتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں پیش کرتے۔ اس نے کہا انہیں میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو اس نے پوچھا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو جناب ابراہیم نے بطور استدلال کہا، بل فعلہ کبیرہم، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، قاتل بھی موجود ہے اور آلہ قتل بھی موجود ہے، جس کے شانے پہ تم ہیمر دیکھ رہے ہو وہی قاتل ہوگا، اس سے پوچھو اگر وہ بول سکیں تو وہ اپنی
انہوں نے گردنیں ڈال دی اور آپس میں کہا کہ یقیناً تم ظالم ہو. پھر وہ بول تو نہیں سکتے تھے. یہ کہا انہوں نے کہ یہ تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم عبادت ایک ایسے اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا, تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا, تمہیں نقصان نہیں پڑ سکتا ہے. افسوس ہے تمہارے اوپر, تم اللہ کے رب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب دلائل سے انسان عاجز آ جاتا ہے, جیسا کہ آج دنیا میں باطل ہمیشہ دلائل کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا, اور جب دلائل سے عاجز آتا ہے تو پھر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم, تم انہیں جلا دو جناب ابراہیم کو اور اپنے معبودان باطل کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے ہو. اور پھر انہوں نے آتش کدہ تیار کیا اور جناب ابراہیم کو ڈالنے کی کوشش کی. حضرت جبریل ہاتھ رکایا, الکا حاضم یا ابراہیم, ابراہیم کیا میں تمہیں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو جناب ابراہیم نے انتہائی اطمینان سے کہا جبریل مجھے حاجت ہے اپنے پروردگار سے مگر تم سے نہیں. تم نے اس کے مزاج کو سمجھا نہیں ہوگا. محبت کرنے والا اپنے محبوب سے پھولوں کی سیج ہی نہیں انگاروں کے بستر بھی طلب کر لیتا ہے. میرے مولا کی جو مرضی ہے میں راضی ہوں. اور پھر انہیں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم آگ جناب ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. بردن و سلامن, ایسی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ انہیں تکلیف پہنچے, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اور پھر آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا اور گلزار میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے اس کے بعد جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ہم نے انہیں بھی نجات فرمائی. اور پھر حضرت اسحاق اور جناب یعقوب کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جناب لوط علیہ السلام کے بعد جناب اسحاق اور جناب یعقوب جلوگر ہوئے, اور یہ سارے صالحین تھے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہدایت دینے والا امام بنا کے بھیجا تھا اور ہم نے ان کے اوپر وحی کی تھی نیک کاموں کی, نماز قائم کرنے کی, زکوٰۃ دینے کی, اور یہ عبادت کرنے والے لوگ تھے. پھر جناب لوط کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا, احکامات بخشے, اور ہم نے انہیں اس آبادی سے نجات دی جو برے کام کرتے تھے اور بلا شبہ وہ گناہگار اور مجرم تھے. آپ جانتے ہیں قوم لوط مردوں سے جنسی رابطہ قائم کرانے کا مزاج رکھتی تھی, اور اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا, بے شک وہ نیکوں میں تھے. پھر جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جناب نوح نے مظالم اور مصائب کے ماحول میں جب ان کی قوم نے ان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تو خدا سے دعا کی, فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں ایک کرب عظیم سے نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی. ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا بلا شبہ برے لوگ تھے, اس لیے انہیں غرقاب کر دیا گیا. پھر جناب داؤد کا تذکرہ ہوا, جناب سلیمان کا تذکرہ ہوا, اور اس طرح سے دوسرے انبیاء کرام کا تذکرہ بھی اس سورۃ الانبیاء میں کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ ان انبیاء کرام نے جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آئی, کوئی مشکل آئی, تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور ہم نے ان کی مشکل دور کر دی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور جناب ایوب نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی, اے اللہ مجھے تکالیف نے چھو لیا ہے اور تو بے پناہ رحم کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جناب ایوب کو امتحاناً مبتلا مصیبت کیا گیا تھا, اور عالم یہ تھا کہ ان کے بہت سے بچے, بہت سی بیٹیاں, بہت سے باغات, یہ سب کچھ موجود تھے. بچوں کو موت آ گئی, خاندان ختم ہو گیا, اور باغات جل گئے, اور پھر جسم کے اندر بیماری پیدا ہوئی, یہاں تک کہ آبادی کے لوگوں نے انہیں نکال دیا, اور اس طرح سے کئی سال تک رہے. اور پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے تانا دینا شروع کر دیا تھا کہ جناب ایوب سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی بنیاد پر ان کو یہ سزا دی گئی ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ میں مصیبتیں تو برداشت کر سکتا ہوں مگر تانے نہیں. پھر اللہ نے جناب
जिब्राइल को भेजा, उन्होंने जमीन पर अपना पैर मारा, उससे चश्मा फूटा, उससे उन्होंने गुस्ल किया, सेहतमंद हुए, आबादी में आए और अल्लाह ने उनको उससे ज्यादा औलाद अता फरमाई और मारो दौलत से फिर नवाजा और इख्तिदार आम बख्शा। उसके बाद अल्लाह फरमाता है और जनाब इस्माइल, जनाब इदरीस और जनाब ज़िल्किफ्ल का तस्करा किया गया कि सब साबिरीन में से हमने उनको अपनी रहमत दाखिल किया, बेशक वो सालिहीन में से थे। और जनाब ज़ुन्नून, जिन्हें जनाब यूनुस भी कहते हैं, जब अपने कौम से नाराज होकर गए और फिर उन्हें मछली निगल लिया तो उन्होंने ये दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू। तो हमने उनकी दुआ भी कबूल की और हमने उनको गम से निजात दी और बिलाशुबहा इसी तरह से हम मोमिनीन को निजात देते हैं। ये फरमाना अल्लाह का कि जब अंबिया किराम ने हमारी बारगाह में दुआ की और हमने उनको निजात दी तो हम सारे मोमिनीन को जो क़यामत तक ईमान लाते रहेंगे, जब हमें बुलाएंगे, जब मुझसे सदा करेंगे तो यकीनन हम उनकी मदद करेंगे। और जनाब ज़करिया जब उन्होंने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह मुझे तनहा मत छोड़, बेशक तू बेहतरीन वारिस अता फरमाने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल की और हमने उन्हें जनाब यहया अलैहिस्सलाम से नवाजा। और ये लोग बिलाशुबा नेकियों में कसरत से नेकियां करने वाले थे और हमारी बारगाह में ख्वाहिश और खौफ से दुआएं करने वाले थे। ये हमारी बारगाह में बिलाशुबा डरने वाले थे। इसी तरीके से हमने और भी अंबिया किराम का तस्करा किया गया और उस तस्करे के बाद परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया, फमन यामल मिनस सालिहात व हुवा मुमिन फला कुफरान लिसैहि व इन्ना लहू कातिबून। और जो अच्छे काम करेगा और ईमान लाएगा तो उसकी कोशिश कभी जाया नहीं होगी और हम उसके नेकियों को लिख रहे हैं। परवरदिगार आलम हमें भी नेकियों की तौफीक अता फरमाए। ये चंद आयात मुबारका को बहुत उजरत में मैंने सूरह अंबिया से पढ़ने की कोशिश की है, तर्जुमा करने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अंबिया किराम के नक़ूश कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और मुसीबतों में सिर्फ अपने रब से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही SDI ऑडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करते रहें।